الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. قالوا: وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا كراهية الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے، مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور پانچویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ رونے کی
وجہ پوچھی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی صفیں بہت زیادہ، ان کی تعداد بہت زیادہ، کام کم ہے اجر زیادہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطیع فرما بردار، ان کا لقب حمادون، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ آپ کی امت آپ کی اطاعت کرے گی، اور میری امت، میری قوم میری نافرمانی کی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، اور میں رشک کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، حسد کی بنیاد پر میں نہیں رو رہا ہوں کہ رشک ہو رہا ہے کہ آپ کی امت آپ کی مطیع فرما بردار اور آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کے دین کی محنت کرنے والی، اور آپ کی امت کو حمادون لقب دیا جائے گا، اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے والی۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ایک لمبا زمانہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں گزارنا پڑتا، برزخ کی زندگی۔ اگر ہماری عمریں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جو ملی ہے 1000 سال، 500 سال، اس طرح اگر ہماری عمریں زیادہ ہوتی، لمبی ہوتی، طویل ہوتی، تو پھر سوچئے اگر کوئی غریب ہے تو 500 سال تک اسے غریب ہونا پڑا، کوئی بیمار ہے تو 1000 سال تک اسے بیماری میں مبتلا ہونا پڑا۔ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں آخری امت میں پیدا فرمایا، رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، ایسے دکھایا کہ میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہے، میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ جیسے پاس والی انگلی بالکل قریب ہے، ایسے ہی میرے بعد قیامت قریب ہے، اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی اور نئے نبی نہیں آئے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ برزخ کا زمانہ بھی ہمارا مختصر ہے، اور اگر ہماری عمریں 1000 سال کی ہوتی تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ 60-70 سالہ زندگی میں کتنا الٹ پھیر ہم کر رہے ہیں، الٹے سیدھے ہو رہے ہیں، کیا کیا ہم سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ 60-70 سالہ زندگی عطا فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں کار نبوت عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، سید الانبیاء بھی ہے۔ ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات، تمام خوبیاں اللہ نے جمع فرما دی، اور آپ کے کمالات میں سے، آپ کی خوبیوں میں سے ایک ایک خوبی، ایک ایک کمال اللہ کے نبی سے پہلے 1,24,000 جو انبیاء آئے ہیں ان کو کسی نبی کو کوئی کمال دے دیا گیا، کسی نبی کو کوئی خوبی دے دی گئی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے دیے گئے۔ اور آپ کے بعد جو صحابہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کے اندر جو جو کمالات ہیں، وہ کمالات، وہ فیوز و برکات حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے ستاروں میں چمک دمک ہوتی ہے، ستاروں کی چمک دمک وہ اپنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سورج کی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کی شعاعیں ذرات پر لگتی ہیں تو وہ ذرات بھی چمک جاتے ہیں، ذرات کے اندر بھی روشنی آ جاتی ہے۔ ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو بعد میں ہوئے
لیکن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو کمالات، جو برکتیں اللہ نے دوسرے اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمائے وہ انبیاء ٹھہرے، اور آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے فیوز و برکات جن احباب کو، جن مخصوص بندوں کو، جن چہیتے بندوں کو اللہ نے عطا فرمایا وہ صحابہ کہلائے۔ ہمارے نبی کس علاقے میں آئے ہم ذرا غور کریں۔ ہمارے نبی سرسبز و شاداب علاقے میں نہیں آئے، ہمارے نبی ایسے لوگوں میں نہیں آئے جو بالکل پہلے ہی سے بنے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی کا انتخاب اللہ نے ایسے علاقے میں فرمایا جو علاقہ بالکل وہاں کی سرزمین بھی سخت ترین نوکیلے دار پتھر، جہاں دیکھو پہاڑ۔ آج بھی آپ جا کر دیکھتے ہیں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، آج بھی آپ کو چاروں طرف پہاڑی نظر آتی۔ اس وقت یہ حال ہے تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے کیا ہو؟ علاقہ بالکل سخت ترین پتھریلو زمین، خشک زمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو اس وادی میں چھوڑا تو قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ایسی وادی، ایسا علاقہ، ایسا قطعہ زمین کا نہ وہاں پر چرن، نہ کوئی پرن، نہ کوئی پانی کا قطرہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ چٹیل میدان ہے، پہاڑی علاقے ہیں چاروں طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں پیدا کیا گیا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ نہیں تھا، اور وہاں کے بسنے والوں کے دلوں میں بھی وحشی صفات، سختی، شدت، حدت، یہاں تک کہ باپ اپنی بچی کو مٹی میں دبا کے شان اور فخر محسوس کرتا تھا۔ کون باپ اپنی بچی کو مٹی میں دبا کر، قبر میں ڈال کر، مٹی ڈال کر آتا ہے؟ لیکن دل ایسے سخترین ہو چکے تھے، علاقے کا اثر تھا کہ ان کے دل بھی، ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر کے سل تھے۔ ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، وہ پتھر کے سل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت داری، اپنی سچائی کے ذریعے سے ایک ماحول بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ 40 سال جب آپ کی زندگی کی ہوئی، اس موقع پر، اس وقت اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا؟ نہیں، بلکہ نبوت سے پہلے آپ امین تھے، آپ صادق تھے۔ دشمن کی زبان سے بھی الامین اور الصادق کا لفظ نکلتا تھا۔ آپ امانت دار تھے، آپ سچے تھے۔ بڑے بڑے مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ حل کرتے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر ایک فرد چاہتا تھا کہ یہ کارنامہ میرے ہاتھوں سے ہو، قریب تھا کہ لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل مسئلے کو حل فرما دیا۔ اور پھر مشرکین مکہ، دشمنان اسلام کی زبان سے آپ کے تعلق سے کہا جاتا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا قریب کیا۔ اور جب 40 سال کا عرصہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اعلان نبوت، اظہار نبوت، اور جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا تو جو سچے مانتے تھے اور جو امانت دار مانتے تھے، انہوں نے یوں کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تم پر تف ہو، نعوذ باللہ، کیا اس چھوٹی سی بات کے لیے تم نے یہاں پر جمع کر لیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے کی جانب بھی دیکھ رہا ہوں، میری نظر چاروں طرف سے ہے، تمہاری نظر تمہارے آگے ہے، میری نظر چاروں طرف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھا ہے، اور آپ کو جو معراج نصیب ہوئی کسی نبی کو اس طرح کی معراج نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر میں ایک بات کہوں کہ دشمن آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ہر نبی کو اللہ نے مبشرین منذرین، مبشر منذر، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اچھے کام کرو گے، رب چاہی مرضیات پر چلو گے، زندگی کو بناؤ گے تو اللہ کے مہمان خانے میں جنت میں جاؤ گے، اور اگر نفس کے چونچلے پورے کرے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر نفسانی زندگی کو تم نے اختیار کیا، اور پھر جو ہے اپنا جی جیسے چاہ رہا ہے ویسے تم نے زندگی گزاری، تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، وہ قید خانہ ہے اور اس میں ہمیشہ جانا پڑے گا۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہی بات سمجھائے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس میں رہ کر پھنسو نہیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد ایک لامحدود زندگی ہے، وہاں پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کام آنے والے چیزیں اعمال صالحہ ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ہر نبی یہی سمجھا۔ کسی قوم کو اپنی طاقت کا غرور تھا، کسی قوم کو اپنی تجارت کا گھمنڈ تھا، کسی قوم کو کچھ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں کو استعمال کر کے منعم محسن کو انہوں نے نہیں پہچانا، منعم اور محسن کو بھول گئے، آخرت کو بھلا دیا۔ حضرات انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کو کہتے تھے کاہن، ساحر، جادوگر۔ کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ ہر نبی کو لوگوں نے کہا تم تو جادوگر ہو، تم تو کاہن ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں محنت کرتے رہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن رات بلایا اپنی قوم، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری بات نہیں سنتے تھے، بھاگتے تھے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، چہرے پر پردہ ڈال لیتے تھے، انہیں میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، میرا کلام سننا انہیں پسند نہیں ہے، شرارت پر اتر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، انہم عصونی قال رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا۔ اللہ نے گناہوں کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے اور ان کی چھیڑخانی کی وجہ سے اور نبی کے ساتھ استہزاء اور مزاح کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ ان پر ڈالا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، دنیا میں یہ سزا کہ وہ غرق ہو گئے۔ طوفان نوح میں جتنے بھی منکر تھے، جتنے بھی شرارتی تھے اور جتنے بھی نبی کے ساتھ مزاح کرتے رہے اور نبی کی بات کو سن کر کہتے تھے یہ اونٹوں کی زمانے کی بات ہے، یہ اس وقت یہ دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، کون مرنے کے بعد کیا چیز چلے گی وہ تو دیکھا جائے گا، یہ اس طرح شک کرنے والے متردد شاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں گرفتار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے اور اس کشتی میں ماننے والے متبعین مومنین سوار ہو گئے، اور جتنے بھی منکر تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی منکر کو، کسی بے ایمان کو، کسی آپ کے خلاف بات کرنے والے کو نہ بخشیے۔ 950 سال محنت کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، بد دعا قبول ہوئی، اور جتنے بھی
शरारती किस्म के थे, सब मारे गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का कनान, 3 बेटे तो सवार है कश्ती में, हाम, साम, याफिस, लेकिन कनान ये अवबाश लड़कों के साथ रहने लगा। उसकी सोहबत बुरी थी, उसका फ्रेंड सर्कल बुरा था, वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगा, अपने वालिद की बात को नहीं माना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटा कश्ती में सवार हो जा, इरकब माना वला तकुम माल काफिरीन। तो बेटे ने कहा, साआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, अब्बा जान एक चट्टान पर मैं चढ़ जाऊंगा, अजाब आए पानी का तब भी मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा मेरा, मैं एक पहाड़ पर चढ़ जाऊं। असबाब की दुनिया में रहते रहते असबाब ही को रब का दर्जा देने लगे। ये मेरा दुकान, इससे मेरा काम चलता है, ये मेरी तिजारत, इससे मेरा पेट भरता है। कनान असबाब की दुनिया में रहते रहते मुसब्बिबुल असबाब को नहीं पहचाना, रब को नहीं पहचाना, बल्कि असबाब को पहचाना कि पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा तो पानी से बच जाऊंगा। फहाल बैनहुमल मौजु फकान मिनल मुगरकीन। बाप बेटे की गुफ्तगू हो ही रही थी, एक सैलाब आया, और एक मेरे दोस्तों पानी का सैलाब आया और बेटा कनान वहीं पर खत्म हो गया, ढेर हो गया। अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं, अल्लाह सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह ताला खानदानों को नहीं देखते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी मालदारी को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं। दिलों के अंदर ईमान है तो बिलाल हबशी भी कामयाब है, दिलों के अंदर ईमान नहीं है तो अबू लहब हुजूर का चचा होने के बावजूद, अबू तालिब चचा होने के बावजूद बर्बाद हुए और फिर मेरे दोस्तों नामुराद हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम समूद को समझाते थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, कुव्वत दी है, ताकत का, कुव्वत का, पावर का गुरूर नहीं होना चाहिए, अल्लाह को मान लो। वो अब पहाड़ों में घर बनाते थे, किसी मिशनरीज की जरूरत नहीं होती थी, अपने हाथों से ही घर बना लेते थे। आज भी उनके निशानात हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौम समूद ने मजाक किया और चैलेंज किया कि अगर वाकई तुम नबी हो तो इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, और वो ऊंटनी हामिला हो, और जब हमल के साथ वो ऊंटनी पैदा हो और हम देखेंगे उसकी विलादत को। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा अल्लाह से अगर मैं ये तलब कर लूं तो तुम ईमान वाले हो जाओगे? तो कहा कि हाँ ठीक है। सारा मजमा देख रहा है, पहाड़ से ऊंटनी निकली, वो भी हामिला, और आकर उसने बच्चा जना। कुछ लोग तो ईमान लाए और अक्सर जो है नाफरमान और फासिक व फाजिर ही रहे। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन इस ऊंटनी के साथ छेड़खानी मत करो। ये ऊंटनी तुम्हारे कुएं का पूरा पानी पी लेगी, लेकिन एक दिन उस कुएं से वो पानी पीगी और दूसरे दिन तुम उस कुएं से पानी ले लेना। बारी तकसीम कर दी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गैर मामूली तरीके पर वो ऊंटनी बहुत बड़ी थी और पानी भी बहुत ज्यादा पीती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी की तकसीम कर दी, लेकिन जितना पानी पीती थी उतना दूध भी देती थी, पूरी कौम के लिए वो दूध काफी हो जाता। एक औरत थी जो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जलती थी, हसद करती थी। इसलिए कहते हैं औरतों का भी मिजाज दीनदाराना बनाइए, तन्हा हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये हमारी बीवी रफीक हयात है, रफीक सफर है, रफीक जन्नत भी है, जन्नत में भी ये हमारे साथ रहे। मर्द का दिन फर्द का दिन, औरत का दिन खानदान का दिन। मर्द बना फर्द बना, औरत बनी खानदान बना। हमारी दावत और तबलीग की मेहनत सिर्फ मर्दों की हद तक नहीं है, मर्द भी हैं, मस्तूरात भी हैं, बच्चे भी हैं, तीनों आना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हाजिरा, हजरत इस्माइल, तीनों आला दर्जे के दीनदार, और उसके नतीजे में तीनों को जो अल्लाह के अहकामात आए, आजमाइशें आई, हालात आए, उन हालात में अल्लाह का एक हुक्म भी ना हजरत इस्माइल ने छोड़ा, ना हजरत हाजिरा ने छोड़ा, ना हजरत इब्राहिम ने छोड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने जा बजा तारीफ फरमाई है कुरान मजीद।
شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ان ابراہیم کان امہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی جی آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، کہ ہمارے اندر بھی دینداری ہو، ہماری عورتوں میں دینداری ہو، ہمارے بچوں میں بھی دینداری ہو۔ مرد میں ہے عورت میں نہیں ہے تو پھر مرد کا دین خطرے میں، عورت میں ہے مرد میں نہیں ہے تو عورت کا دین خطرے میں، بچوں میں ہے ماں باپ میں دین نہیں ہے تو بچوں کا دین خطرے میں ہے۔ کالج کے بچے بہت سارے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور اپنا لباس سنت والا بناتے ہیں اور اپنا چہرہ سنت والا بناتے ہیں، چند دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ لباس نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چہرے پر جو سنت کو اس نے سجایا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ پوچھے جانے پر وہ نوجوان کہتے ہیں، ابا امی کہتے ہیں ابھی سے تجھے اتنا پکا محمدی بننے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی۔ بچوں کی دین کو ختم کر رہے ہیں ماں باپ، اس لیے کہ ماں باپ کے اندر دینداری نہیں۔ ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے منعم علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ منعم علیہم کون ہے؟ نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، صالحین کا طبقہ۔ یہ ہے ہمارے رہبر۔ حضرت اسماعیل ہمارے رہبر ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے رہبر ہیں، حضرت حاجرہ ہمارے رہبر ہیں، اور یہ کامیاب جماعت ہے۔ ان کے ساتھ لگ جائیں گے تو جنت بھی ملے گی، خدا بھی ملے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، وہ یہود و نصارہ ہیں، ان کے طریقے پر ہمیں چلنا نہیں ہے، ہمیں بچا لیجیے۔ آج ہر ایک گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے کون سے راستے پر میں چل رہا ہوں، کیا میں صراط مستقیم پر ہوں؟ کیا میری زندگی کے اندر اللہ کے احکامات ہیں؟ میری بیوی کے اندر حیا اور تقوی پاک دامنی ہے؟ میری بیوی اپنا آئیڈیل حضرت فاطمہ کو بنا رہی ہے یا دنیا کی نیم برہنہ لڑکیوں کو، عورتوں کو بنا رہی ہے؟ ہمارے بچے نوجوان کرکٹ پلیئر کو یا کوئی فلم اسٹار کو اپنا نمونہ اور اسوہ بنا رہے ہیں، یا کسی صحابی رسول مصعب بن عمیر ہے، حضرت علی ہے، ایسے لوگوں کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا رہے ہیں۔ ہر ایک کو احتساب کرنا چاہیے۔ موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، آخرت میں حساب لینے سے پہلے روزانہ اپنا حساب لے لیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم بیکار ایسے ہی پیدا ہو گئے اور ہمیں پوچھا نہیں جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے، اب ان کو آزمائے نہیں جائیں گے، انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد چھٹی مل جائے گی، اب آگے کچھ کام کرنا نہیں ہے؟ نہیں، صحابہ نے کلمہ پڑھا تو کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا تو آزمائے گئے، انہیں جھنجھوڑا گیا، ان پر حالات ڈالے، حالات ڈال کر دیکھے، مصیبتیں آئیں، حالات آئیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اپنے ایمان پر جمتے رہے، اللہ جماتا چلا گیا۔ اصحاب کہف چند نوجوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان ایک میلے میں شریک ہوئے، شہزادے تھے، وہ رئیس گھرانے کے نوجوان تھے۔ انہوں نے دیکھا اس میلے کے اندر کفر اور شرک کے جراثیم ہیں، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو الگ ہو گئے، اس ماحول سے الگ ہو گئے۔ آج ہم بھی یہی تشکیل کرتے ہیں کہ ماحول سے نکلے، ہم گناہوں کے ماحول سے۔ یہ 40 دن جو نکلتے ہیں یہ گناہوں کے ماحول سے نکلتے ہیں،
یہ 4 مہینے جو نکلتے ہیں وہ گناہوں کے ماحول سے نکلتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دین کا رنگ بھی دے دیتے ہیں، گناہوں کا زنگ بھی چھڑوا دیتے ہیں، اور دین کے کام کرنے کا ڈھنگ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اصحاب کہف اپنے آپ کو اس برے ماحول سے الگ کر لیں، کسی کو معلوم نہیں کہ کیوں جمع ہوئے۔ اب یہ آپس میں تعارف ہوا، اور پھر انہوں نے کہا ہمارا خدا تو ایک ہے، اللہ ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ اور پھر جب ان کی یہ بات معلوم ہوئی وقت کے بادشاہ کو، اس نے بلا کر دھمکایا، ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ ایمان کو لے کر کھڑے ہو گئے، ایمان پر جم گئے، تو ہم نے جما دیا اور مضبوطی ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دی، ہدایت کے طریقے پر انہیں گامزن کر دیا، اور ماحول سے متاثر نہیں ہوئے۔ باطل یا تو زر سے بہکاتا ہے یا تو زور سے بہکاتا ہے، ڈراتا ہے زور، اور پھر مال پیسہ زر دے کر بہکاتا ہے۔ دائی مسلمان اس کی شان یہ ہے، نہ زر سے متاثر ہو نہ زور سے متاثر ہو، بلکہ وہ زاری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ لوگ انہیں مار پیٹ کر شہید کر دیتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کا وہ سودا نہیں کرتے۔ کٹا کے گردنے اپنی یہ کہہ گئے کربلا والے، اللہ والے گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے۔ آج فتنوں کا ماحول ہے، مسلمان اپنا نام بولنے میں شرماتا ہے، ایمان کی سطح اتنی کمزور ہے۔ ارے زمین کو تانبے کا کر دے، آسمان کو لوہے کا کر دے، ایک قطرہ بھی پانی نہ برسے، تب بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور کھلائے۔ اللہ کھلا کر ہماری زندگی کو باقی رکھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کھلائے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی رکھ سکتے ہیں۔ 309 سال تک اصحاب کہف غار کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جا کر سو گئے۔ کتنے سال؟ ان کا چلہ کتنے سال کا؟ ہمارا چلہ مسجد کے اندر پنکھے کے نیچے ایئر کنڈیشن کمرے میں، ایئر کنڈیشن ماشاءاللہ حال میں، ان کا چلہ غار کے اندر، اور اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلے گئے۔ اور کتنا بڑا لمبا چلہ، 309 سال کا۔ اللہ نے سلا دیا، اور ادھر تلاشی ہو رہی ہے، بادشاہ تلاش کر رہا ہے کہاں چلے گئے وہ اصحاب کہف، کہاں چلے گئے وہ 7 نوجوان۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا سلایا، کروٹیں بھی بدل رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ان کا کتا ان کے ساتھ لگ گیا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا برے ماحول میں پھنسا تو وہ برباد ہوا، ایک کتا اللہ والوں کی صحبت اختیار کر گیا، جس کی بنیاد پر وہ بھی نجات پا گئے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ان کا کتا دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اندر سوئے ہوئے ہیں، اور یہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور سورج نکلتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، سورج جب نکلتا ہے تو سورج کی تمازت ان کے چہروں پر، جسم پر نہیں پڑتی، روشنی اندر آتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی سورج کی تمازت ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر نہیں پڑتی، کہیں نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایسی سہولتوں کا اکرام، ایسی سہولتوں کا انتظام ان کے ساتھ کیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گی۔ کیسی مدد کی اصحاب کہف، کیا شان تھی ان کی، اور اللہ نے ہم کو سنایا ہے نوجوان ہو تو ایسے ہو۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے احباب کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا ہو، اس کا صبح شام، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہوتا ہو، وہ چل پھر کر دین کی محنت کر رہا ہو، 5 اعمال میں لگا ہوا ہے، کبھی سے روزہ، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینے، یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔
برے ماحول سے نکل رہا ہے. اور جب یہ جا کر اصحاب کہف غار کے اندر سوئے، اس وقت کفر کا ماحول تھا، ظالم بادشاہ تھا، مارنے اور توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی ایمان والوں کو. لیکن 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں، اس وقت کا ماحول بھی توحید کا تھا، اور بادشاہ بھی موحد، اللہ کو ماننے والا، اللہ والا. ایک طبقہ اس بات کو انکار کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. کیسی زندگی ہے؟ مر گیا آدمی، مٹی میں مل گیا اور اس کا جسم ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کیسے اللہ زندہ فرمائیں گے؟ یہ بحث ہو رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے، اور بادشاہ پریشان تھا کہ کیسے ان لوگوں کو ہم سمجھائیں. اس نے تنہائی میں اللہ سے اللہ کو پکارا، مانگا، یا اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیجئے. وقت کا بادشاہ مانگ رہا ہے، دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. ادھر اصحاب کہف کے نوجوانوں میں سے اللہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کو اٹھایا، اور جب اٹھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کتنے دن سوئے ہیں، کتنے دن سوئے ہیں، کم لبسنا، ہم کتنے دن یہاں پر رہے، یومن او بعض یوم، ایک دن ہے یا آدھے دن سوئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کتنے دن یہاں پر رہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اب بھوک لگی تو بھوک لگنے پر ان کا تقویٰ دیکھیے، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ صدق مقال عقل حلال، صدق مقال عقل حلال. ایمان والا حلال غذا کھائے گا، مشتبہ غذا سے بھی پرہیز کرے گا، اور جب بولے گا تو سچائی کے بولے گا. اب یہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی بھوک لگی ہے، ہم میں سے کوئی نوجوان جائے اور جا کر جو ہے کھانا لے کر آئے، لیکن کھانا مشتبہ نہ ہو، حلال ہو، دیکھ کر لے کر آنا. ایمان کا تقاضا ہے. اور وہ ایک نوجوان جاتا ہے اور اس زمانے کا سکہ دے کر کھانا خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو شہر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان جو ایک زمانہ پہلے 300 سال پہلے کسی غار کے اندر چھپ گئے تھے، ان کے اوصاف، ان کا کردار، ان کے نام سب جو ہے بادشاہ کے خزانے میں موجود تھے. اب یہ بات، یہ راز فاش ہو گئی، یہ وہی نوجوان ہے، اسی زمانے کا یہ سکہ ہے، آج کے زمانے کا سکہ نہیں ہے. ہوتے ہوتے بادشاہ تک یہ بات پہنچی، اور بادشاہ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اس نے جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لیا، اور جو طبقہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھیج کر وہ مسئلہ بھی سلجھا دیا. کہ جب 309 سال پہلے سو کر جب اٹھ سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک آدمی مر جائے پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے. انسان نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اسے بنایا، یہ کام تو بہت مشکل ہے، اور ہونے کے بعد پھر مر گیا، پھر دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، جب وجود میں آ گئے پھر مار کر پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی تعریف فرماتے ہیں، اور وہ بادشاہ ان اصحاب کہف سے ملنے کے لیے غار تک پہنچتا ہے. یہ نوجوان لے جاتا ہے، اور غار میں جتنے بھی احباب تھے سب باہر آتے ہیں اور بادشاہ سے ملاقات کر کے پھر اندر چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو موت عطا فرماتے ہیں، وہ وفات پا جاتے ہیں. ایک مسئلے کا حل فرما دیا اصحاب کہف کے ذریعے سے، اور ان کے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باہر کا جو ماحول کفر اور شرک کا تھا وہ سارا ماحول ختم کر دیا، اب توحید کا ماحول شروع کر دیا. تو ہماری محنت اور ہماری قربانی سے کیا نہیں ہو سکتا. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، اصحاب کہف رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہے. ہم اصحاب محمد ہیں. ہم کون سی امت میں سے ہیں؟ کس نبی کی امت میں سے ہیں؟ جس نبی کی شان یہ ہے، اس نبی کی نبوت کے طفیل تمام نبیوں کو نبوت دی گئی. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا یا اور یہ کائنات، یہ آفتاب، یہ ماہتاب پیدا نہ کرتے. اس نبی کے ہم امتی ہیں، ہمارے ذمے کچھ کام ہے. میں کہہ رہا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، وہ جو عورت تھی جو حضرت صالح علیہ السلام سے دشمنی کرتی تھی، اس نے چند نوجوانوں کو ابھارا، جو کوئی حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دے گا میں اسے اپنی بیٹی سے نکاح کراؤں.
دنیا کا پہلا جھگڑا بھی عورت کی وجہ سے ہوا. قابل نے حابل کو جو مارا کس بنیاد پر؟ زن اور زر. یہی فتنہ ہے. اگر عورت کے اندر دینداری نہ ہو تو یہی زن میرے دوستو فتنے پھیلائے گی. اس لڑکی نے، اس عورت نے نوجوانوں کو ابھارا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے وہ 9 نوجوان تھے. ان نوجوانوں نے مل کر ایک لڑکی کو پانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں فرما رہے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے مت چھیڑو، یہ اپنی پانی خود پی لے گی، تم اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں. نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. ان نوجوانوں نے انکار کیا، بات کو نہیں مانا اور ذبح کر دیا. فَعَقَرُوهَا. ذبح کرنے والا ایک ہی تھا لیکن ساتھ دینے والے کئی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. ان تمام نوجوانوں نے مل کر یہ کام کیا ہے، حالانکہ اونٹنی کو ذبح کرنے والے 1 یا 2 تھے. گناہوں کا ساتھ دینے والے بھی گناہ کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. جو کوئی کسی گناہ کو دیکھے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانی. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تھے تو دل کے اندر یہ خیال ضرور ہونا چاہیے یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، سنت کے خلاف جو زندگی گزاری جا رہی ہے، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قریوں میں یہ برا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ خیال بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کا کوئی ذرہ دل میں نہیں. کم از کم یہ تو جذبہ ہونا چاہیے. یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے. پہلے فکر مند ہوتا ہے پھر کام کرتا ہے. فکر ہی نہیں ہے، باطل کو ختم کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، دینداری کو لانے کی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر دین پر کیسے عمل ہوگا؟ جب انہوں نے ذبح کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم 3 دن کے مہمان ہو، 3 دن انتظار کرو. قوم نے کہا 3 دن کیوں؟ ہم نے گناہ کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، لاؤ نا عذاب ابھی. فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ. تم 3 دن کے مہمان ہو، جو انجوائے کرنا ہے کر لو. قوم نے اس پر مذاق کیا، ارے لاؤ نا عذاب اللہ کا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تم تمام کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. پہلے دن سب کے چہرے زرد ہو گئے، گھبراہٹ کے مارے آدمی کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اور پھر لال ہو جاتا ہے، پھر سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک فرشتے نے چیخ ماری اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل باہر آ گئے، اور زمین زلزلے سے بھر گئی، اور زلزلے کی وجہ سے اور فرشتے کی چیخ کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے تذکرے کیے قرآن مجید میں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے. ایک شیر تھا اور ایک بھیڑیا تھا اور ایک لومڑی تھی. تینوں نے مل کر شکار کرنے کے لیے گئے. تینوں مل کر. شیر نے 3 شکار کیے، ہاتھی، ہرن، خرگوش. کھانے والے 3 ہیں، آئٹم بھی 3 ہیں. شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ تم تقسیم کرو کون سی چیز ہم میں سے کون کھانا چاہیے. تو شیر کے اس فیصلے پر شیر نے جب کہا تو بھیڑیے نے کہا شیر صاحب آپ چونکہ جنگل کے بادشاہ ہیں، بڑے آدمی ہیں، اس لیے آپ کیا کریں، آپ ناشتے میں خرگوش کو رکھ لیجئے، ناشتے میں خرگوش کھا لیجئے. نہیں، آپ شیر ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، اس لیے آپ ہاتھی کھا لیجئے.
اور ہم درمیان کے آدمی ہیں. بھیڑیا درمیان کا درمیانی جانور ہیں ہم. اس لیے ہم جو ہے کیا کھا لیتے ہیں؟ ہرن کھا لیتے ہیں. اور جو لومڑی ہے اسے جو ہے ہم خرگوش دے دیتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا جانور ہے. آپ بڑے جانور ہیں، آپ کے لیے ہاتھی. ہم درمیان میں ہیں اس لیے ہمیں ہرن. اور جی بھیڑیا جو لومڑی ہے وہ چھوٹا جانور ہے اس لیے اسے جو ہے خرگوش دے دیتے ہیں. اب شیر کو غصہ آیا. تقسیم کو شیر نے نہیں مانا، شرکت کو شیر نے نہیں مانا. غصہ آ کر اس نے جو ہے بھیڑیے کو ایک تماچا مارا. بھیڑیا وہیں پر ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گئے. اب لومڑی سے کہا شیر نے کہ تم تقسیم کرو. لومڑی بڑی چالاک ہے، مثل مشہور ہے لومڑی کی چالاکی. لومڑی نے کہا شیر صاحب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، بڑے آدمی ہیں، لہذا آپ ناشتے میں خرگوش کو رکھ لیجئے، دوپہر کے کھانے میں آپ جو ہے ہرن کو رکھ لیجئے، اور ڈنر چونکہ ٹائٹ ہونا چاہیے اور جم کے لینا چاہیے اس لیے آپ ہاتھی کو ڈنر میں رکھ لیجئے. تینوں آئٹم لومڑی نے کس کے لیے طے کر دیا؟ شیر کے لیے طے کر دیا. اب شیر بہت خوش ہو گیا. پہلی والی تقسیم سے ناراض ہوا اس لیے کہ شرکت تھی اس کے اندر، آئٹموں کو تقسیم کر دیا بھیڑیے نے. دوسری والی تقسیم پر شیر کو خوشی ہو گئی. شیر خوش ہو کر کہا لومڑی سے یہ فیصلہ کرنے کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو لومڑی نے کہا کہ جو آپ نے بھیڑیے کو ایک تماچا رسید کیا، اگلا گرا پھسلا ہوشیار. اس نے جو تقسیم کی آپ کو بات پسند نہیں آئی، اب اس کو آپ نے جو تماچا لگایا اس کی وجہ سے میرا دماغ بھی کھل گیا، اس لیے میں نے اس طرح کا فیصلہ کیا. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے. اگلا گرا پھسلا ہوشیار. اللہ نے حضرات انبیاء کے قصوں کو قرآن میں بیان کیا، ان کے قوموں کے تذکرے بیان کیے ہیں اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے بیان کیے ہیں. کون سی قوم کس طرح نبی کو ستایا، بات نہیں مانی، آخرت کو ٹھکرایا اور دنیا ہی کو اپنا مسئلہ شیوا بنا لیا اور اپنا مسکن اور اپنی محبتیں اسی کے لیے قربان کر دی. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کاروائی کی؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کسی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، خنزیر اور بندر جیسے چہرے ان کے ہم نے بنا دیے. کونوا قردۃ خاسئین. کسی کو ہم نے زمین پر دھسا دیا، قارون دھس رہا ہے، قیامت تک دھسے گا. اور کسی کو فرشتوں کی چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. کسی کو کچھ عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور جب پکڑنے پر آتے ہیں تو مہلت نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوموں کے قصے ہمیں بیان کیے ہیں. کیوں بیان کیے ہیں؟ اس سے مزے لے کر سننے. اگلا گرا پھسلا ہوشیار. اگر تم بھی اسی طرح کی نافرمانی، اسی طرح کا دل دنیا میں لگائے بیٹھو اور سمجھانے والوں کی بات کو نہیں سمجھایا اور اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اپنے دل کو پاک نہیں کیا، اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا، اور پھر میرے دوستو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کیے، ایسے ہی مذاق ٹھٹے میں لے لیے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا جیسے پہلے والوں کے ساتھ ہم نے کیا. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. اگر تم نے دوبارہ شرارتیں کی تو پھر اللہ کا عذاب ویسے ہی ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا دین ہے. یہ دین ہماری زندگیوں کے اندر آنے کے لیے ایک محنت ہے. ایک نوجوان تھا، ہمیشہ ایک بزرگ سے کہتا تھا حضرت دعا فرما دیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے، دعا فرما دیجئے مجھے اولاد ہو جائے. وہ بزرگ ہمیشہ جب بھی آتے دعا کرتے. ایک مرتبہ پوچھا بھائی تیری شادی بھی ہوئی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا حضرت شادی تو نہیں ہوئی. ہر وقت بزرگ اس کی اولاد کے لیے فکر مند ہے، دعا کر رہے ہیں، اور صاحب ہیں کہ شادی نہیں کی ہے. اولاد اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے بھی دیں گے، جیسے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ دیے بغیر باپ. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے، شادی کریں، پھر دعائیں کریں، بچے ہوں گے. ایسے ہی ہدایت لینے کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، ہدایت کے لیے محنت کرنا ہے، ہدایت کے لیے قربانی دینی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں پیدا ہوئے اور کن لوگوں کے ساتھ رہنے لگے.
علاقہ بھی سنگلاخ اور علاقے والے بھی پتھر دل جیسے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا. حضور اکیلے تنہا محنت کر رہے ہیں. صدیق اکبر آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حضرت علی آئے، حضرت خدیجہ آئی، بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئے، مرد بھی آئے. اور پھر جب وفات کا وقت آیا تو 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ. جو انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، وہی تعداد رسول اللہ کو 1,24,000 کی صحابہ کی دی گئی. اور کیسے؟ ماشاء اللہ، ابرہم قلوبا، اعمقہم علما، اقلہم تکلفا، اختارہم اللہ لدینہ ولصحبت نبیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے دل بالکل پاک، ان کے دل کے اندر صرف اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت کا نور ہے. یہ سادی سیدھی زندگی گزارنے والے ملک و مال کے فتح ہونے کے باوجود بھی سادگی کے ساتھ چلنے لگے. دنیا کے سمندر میں یہ چلے ہیں لیکن ایک قطرہ، دنیا کا ایک قطرہ پانی گیلا نہیں ہوا ان کے دامن سے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بہت ساری کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں. ارے سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ دنیا کے سمندر پر یہ چلے ہیں، دنیا کے فتوحات کے زمانے میں سمندر پر چلے ہیں، لیکن ان کا دامن دنیا سے تر نہیں ہوا. فتوحات کے بعد بھی ویسے ہی تھے جیسے غربت اور فقر و فاقے کی حالت میں تھے. اس وقت بھی اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور ملک کے مال ملنے کے باوجود بھی اسی طرح کی عبدیت، عاجزی ان کی ساری صحابہ کے اندر. ایسا نیک مجمع، ایسے اصحاب کسی نبی کو نہیں ملے جیسے اصحاب ہمارے نبی کو دیے گئے. انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. 10,000 صحابہ مکہ مدینے میں ہیں. بقیہ صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ وہ ایشیا گئے، یورپ گئے، حبشہ گئے، افریقہ گئے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. ایک ہی نیت تھی، اللہ کا دین زندہ ہوگا یا تو ہماری قبر یہاں پر بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ اردن میں 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں. لینگویج نہیں آتی، زبان نہیں آتی، لیکن راستے ہموار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اس کے باوجود ساری دنیا میں چھا گئے، ستاروں کی طرح چھا گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امت کا پہلا طبقہ جن اصول اور جن اسباب اور جن اعمال کی وجہ سے سنورا ہے، انہی اعمال اور انہی اسباب اور انہی خوبیوں کی وجہ سے امت میں آخر میں آنے والا طبقہ بھی سنورے گا. آج ہم سب پریشان ہیں، مال والا بھی، پیسے والا بھی، حکومت والا بھی. پریشانی کا علاج کیا ہے؟ پریشانی کا علاج کیا ہے؟ یا عبادی تفرغ لعبادتی، اے میرے بندو میری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ. املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کرے گا، دنیا میں پھنسا رہے گا، دنیا دنیا بولتا رہے گا، دنیا دنیا بکتا رہے گا، تو ہم تمہارے ہاتھوں کو دنیا میں ایسے مشغول کر دیں گے تو پھر تمہیں دنیا دنیا ملے گی لیکن راحت نہیں ملے گی. چھلکا ملے اندر کا مغز نہ ملے تو کیا ہوا؟ کسی کے پاس نیند ہے، کسی کے پاس بستر ہے. ایک صاحب کو نیند دے دی گئی، ایک صاحب کے پاس بستر ہے. کون بہتر ہے؟ ارے بستر لے کر کیا کرے گا؟ بستر تو نیند کے لیے، نیند نہیں ہے، بستر ہے، کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ایک رگ لوس کر دے اور ایک میرے دوست کو سکرو ہمارا دماغ کا لوس کر دے تو پھر ہمارا دماغ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی عورتوں کو سنواریں، اپنے بچوں کو سنواریں. کس سے سنوارنا ہے؟ دین سے سجانا ہے، دین سے انہیں سنوارنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تکاد الامم یوشک ان تداعی الامم علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکا کسی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے کہا، عرض کیا، اللہ کے نبی نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اس طرح ہمیں ستایا جائے گا، اس طرح ہمیں رلایا جائے گا، اس طرح ہمیں پریشان کیا جائے گا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیرون، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہارا مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت بہنے والے سیلاب پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگا۔ سیلاب کا بہاؤ جس طرف ہے کوڑا کرکٹ بھی ادھر چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کوڑے کرکٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو انہوں نے کوئی درجہ اپنی زندگی کے اندر نہیں دیا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَادَبَةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لیا جائے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈالی جائے گی۔ اللہ کے نبی سے حضور صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت موت سے نفرت، یہ وہن کی بیماری ڈالی جائے گی۔ ایک بڑھیا تھی، اس کی پوتری بیمار ہو گئی، اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی یا اللہ میری جو عمر ہے وہ عمر میری پوتری کو دے دیجئے، اس کی بیماری مجھے دے دیجئے، اس کی بیماری ختم کر دیجئے۔ ایک مرتبہ رات کا موقع تھا، بلی تخت کے نیچے، چارپائی کے نیچے ادھر ادھر جو پھری، اس کی وجہ سے اس بڑھیا نے سمجھا کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، موت کے فرشتے آ گئے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ بیدار ہوتے ہی اس نے کہا بیمار کا تخت ادھر ہے ادھر نہیں، میری روح نہ نکالیے، اس کی روح نکال لیجئے، بیمار کا تخت ادھر ہے۔ پوتری کی طرف اشارہ کرنے لگے، حالانکہ وہ اسرائیل نہیں تھے، کون تھے وہ؟ بلی ادھر ادھر پھری، موت سے اتنی نفرت، گھبراہٹ۔ دیکھیے، جھانک کر دیکھیے، جو بچہ اسکول میں جاتا ہے پڑھ کے آتا ہے تو وہ شان سے اپنے گھر کو آتا ہے۔ جو بچہ اسکول جا کر گلی ڈنڈا کھیل کر آیا، گولیاں کھیل کر آیا، اسکول کو چکانے دے کر آیا، تو کیسے ڈرا ہوا وہ اپنے گھر میں آتا ہے۔ جو غلام بھاگ گیا ہے، اس غلام کو پکڑ کے لایا جاتا ہے تو اس کی حیت کیسی ہوتی ہے۔ اور ایک ہے خادم جس نے بادشاہ کے احکامات کو پورا کیا، خدمت کی، اور پھر وہ کیسے کس شان کے ساتھ جو ہے بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے۔ ویسے میرے دوستوں، ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے، نیک اعمال ہوں گے تو پھر شان کے ساتھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے تو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دیندار بننا ہے اور آس پاس کے ماحول کو دیندار بنانا ہے، گھر کو دیندار بنانا ہے، خاندان کے ہر فرد کو دیندار بنانا ہے۔ ہمارا تعلق مسجد سے ہو، ہماری مستورات کا تعلق مسجد والی جہاں پر اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر ہو، ہمارے بچوں کا تعلق مکتب سے ہو، تینوں طبقوں میں دین ہوگا تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی اور ہمارے نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا، دین کے کام کو لے کر، محنت کو لے کر۔ جیسے سورج نکلتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے چپکے سے، بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں روشنی دیتا ہے، ہر جگہ اس کی روشنی ہوتی ہے، اس کی حرکت لگاتار ہوتی ہے۔ ایسے ہی دین کی محنت کو لے کر ہم کو بے غرض ہو کر بے طلب بندوں میں جا کر ان کے اندر طلب پیدا کرنا، یہ کام کریں گے تو سب سے پہلے ہدایت سے ہم نوازے جائیں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے سب؟ انشاءاللہ سب تیار ہے۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھا جائے گا، مغرب کے بعد آخری نشست ہوگی، عصر کے بعد نکاح کی مجلس، مغرب کے بعد آخری نشست، اس کے بعد ماشاءاللہ تشکیلیں ہوگی۔ ان تشکیلوں میں آپ اپنے نام کو پیش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ربانی لہریں چلتی ہیں، ربانی لہریں چلیں تو سب ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ فتعرضوا لها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربانی لہروں میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، ہم کیوں نہیں جائیں گے، دین سیکھیں گے اور اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں گے، اور دینداری کا ماحول ماشاءاللہ ہمارے آس پاس لوگوں میں اور علاقوں میں، دیہاتوں میں ہم پیدا کریں گے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں راہ خدا میں چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ ابھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے اور عصر کی نماز سے پہلے آ کر یہاں پر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ نکاح کی مجلس ہوگی اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد آخری نشست ہوگی۔ جو احباب ابھی تک آئے نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے بلا لیجئے۔ کھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں
آرام سے جائیے، ہمارا ساتھی پہلے کھا لے، ہم بعد میں کھائیں گے۔ اس اکرام کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اجتماع گاہ میں رہیں گے تو یہ ہمارا اجتماع کامیاب رہے گا۔